نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کو کثرت احتلام کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے ان کا بدن جو ہے وہ آئے روز کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان کی جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مثانے کی اکثر جو ہے کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر نسیان کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تھکاوٹ سستی ہر وقت بندے کے اوپر رہتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی کام بھی درست طریقے سے وہ بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ تمام تر اس کی وجوہات کیا ہے؟ کثرت احتلام۔ تو احتلام کی وجہ کیا ہے؟ ہوتا کیوں ہے؟ ویسے تو مہینے میں اگر ایک آدھ مرتبہ احتلام ہو جائے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر زیادہ ہو جائے، مطلب ہر دوسرے دن بندے کو احتلام ہو رہا ہے، ہر تیسرے دن بندے کو احتلام ہو رہا ہے رات کے وقت، تو اس میں سوچنے کی بات ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ تو سب سے پہلے ان وجوہات کو ہم دیکھ لیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ہمارے خوراک کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کر رہے، بازار کی چیزوں کا زیادہ استعمال کر رہے، گرم اشیاء زیادہ استعمال کر رہے، زیادہ کھا رہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم زیادہ تر بد نظری کا اگر ہم شکار ہے، موبائل کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر غلط چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اس کی مین وجہ جو ہے یہ بتائی جا سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے اس کے لیے، تو انسان کو اپنی نظروں کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر جو ہے نیکی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب الجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر آپ کو اس طرح کی بیماری ہے، کثرت احتلام کا مرض ہے، اگر آپ کو احتلام ہو جاتا ہے، تو آپ نے ایک مختصر عمل ہے وہ آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی جو ہے کثرت احتلام کا آپ شکار نہیں ہوں گے۔ اگر پہلے سے آپ کو یہ مسئلہ ہے تو وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو عمل میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ ان کو آپ شیئر بھی کریں، تاکہ جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے ان وظائف کی، ان تک بھی پیغام پہنچ سکے۔ صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے، تو کوئی بھی اس پر عمل کرے تو اس کو فائدہ ہو جائے۔ تو اللہ رب الجلال آپ سب کے مسائل کو حل فرمائے، آپ کی مشکلات کو دور فرمائے۔ تو آپ نے ضرور اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سونے سے پہلے جب آپ بستر پر جائیں، قرآن مجید کی آخری جو سپارے کی جو سورہ ہے، سورۃ الطارق، والطارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہ مکمل سورہ جو ہے اما پارے کی 30ویں سپارے کی یہ سورہ ہے، اس کو آپ تلاش کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت آسان سورہ ہے، اس کو آپ یاد کریں، یا موبائل کے اندر قرآن مجید موجود ہے، وہاں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ سونے سے پہلے آپ نے اس کو ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اس طرح اپنے جسم پر پھونک مار کے آپ نے سو جانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔